اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 34واں اور آخری سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں جی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سبق کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے غیر منصرف اسماء، اور پچھلے 2 لیکچرز میں ہم غیر منصرف اسماء کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور کیا پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ غیر منصرف اسم جو ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منع و صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا کم از کم ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اسباب منع و صرف کل کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں، جو کہ عدل ہے پہلا، نمبر 2 وصف ہے، نمبر 3 تانیث ہے، نمبر 4 معرفہ ہے، نمبر 5 اجمع ہے، نمبر 6 جمع ہے، نمبر 7 ترکیب ہے، نمبر 8 الف و نون زائدہ تان ہے، اور نمبر 9 وزن فعل پر مشتمل ہے۔ اسباب منع و صرف ان 9 اسباب میں سے جب بھی کسی اسم میں کوئی 2 سبب پائے جائیں گے تو وہ اسم غیر منصرف اسم ڈکلیئر ہو جائے گا، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، اور ان 9 اسباب میں سے ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہے وہ ہے جمع، اور ہر جمع نہیں بلکہ منتہی الجموع کا صیغہ، اور دوسرا ہے تانیث، اور ہر تانیث نہیں بلکہ الف التانیث، یعنی وہ تانیث جو کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ جس کے آخر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تفصیل سے الحمدللہ 2 لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں اسباب منع و صرف، اور ڈیٹیل سے ہر کیٹیگری کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے، اور سبق میں جو غیر منصرف اسماء آئیں گے میں صرف ان کی نشاندہی کروں گا۔ اس میں کون سے 2 سبب پائے جاتے ہیں یہ آپ نے ذکر کرنے ہیں، آپ نے تلاش کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم ہر لائن پر اسی طرح رکے اور ان اسباب کی ڈیٹیل میں چلے گئے تو جو سبق کی خوبصورتی ہے وہ متاثر ہوگی، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اسباق انتہائی خوبصورت ہے، ان کا اسلوب انتہائی دلچسپ ہے اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے، تو وہ سبق کی بیوٹی خراب نہ ہو۔ میں اس کے لیے چاہوں گا کہ ہم سبق کو تفصیل سے پڑھیں، صرف ترجمہ کر کے اور ضروری گرامر، لیکن ڈیٹیل میں اسباب منع و صرف کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، کیونکہ پھر وہ سبق کا جو لطف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں صرف اس نشاندہی کے ساتھ کہ یہ اسم غیر منصرف ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس اسم میں اسباب منع و صرف میں سے کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں، یا وہ کون سا ایک سبب ہے جو کہ 2 کے قائم مقام ہے وہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایکسرسائز میں پھر یہی آپ سے کروایا جائے گا، اور پھر ایکسرسائزز کا آپ کو پتہ ہے حل جو ہے وہ ہمیں حل و تمارین میں مل جائے گا، سولوشنز میں مل جائے گا، تو وہاں سے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف بغیر وقت ضائع کیے ہوئے۔ المدرس این ولیم، ولیم کہاں ہے؟ ولیم غیر منصرف اسم ہے، میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں جی۔ بلال کہتا ہے سافر الی مکہ مع اقربائہ الذین جاؤوا من لندن۔ سافر یسافر مسافرتن، وہ سفر کر رہا ہے، اس نے سفر کر لیا ہے الی مکہ، مکہ کی طرف، مکہ غیر منصرف ہے، مع اقربائہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریب کی جمع اقربا، کون سے رشتہ دار؟ الذین، وہ جو جاؤوا من لندن، آئے ہیں لندن سے، جو لندن سے آئے تھے ان کے ساتھ وہ مکہ کی طرف گیا ہے۔ لندن بھی غیر منصرف ہے، کیوں ہے؟ اسباب آپ نے نکالنے ہیں جی۔ الذین جاؤوا من لندن یہ موصول صلہ ہے جو کہ اقربا کی صفت کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ جاؤوا من لندن یہ صلہ ہے الذین کے لیے، اور مع مضاف ہے، اور اقربا جو ہے وہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور اقربا کی صفت الذین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ کیف حال جرجن، اب جرج کا اسم جو ہے یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے، یہ وجہ آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منصرف پڑھا جا رہا ہے، کیوں نہیں ہے یہ وجہ آپ نے بتانی ہے۔ الیوم، آج جرج کا حال کیسا ہے؟ آج جارج کا حال کیسا ہے؟ کانت بھی ہما، اسے بخار تھا۔ یہ ہما جو ہے یہ
غیر منصرف اسم ہے، کیوں آپ نے بتانا ہے۔ بلال ہوا الیوم احسنو، وہ آج بہتر ہے، احسن جو ہے یہ غیر منصرف ہے، والحمدللہ، الحمدللہ آج وہ بہتر ہے۔ المدرس ہذہ دفاتر طلحہ، یہ طلحہ کی نوٹ بکس ہیں، یہ طلحہ کے رجسٹرز ہیں، و یزیدہ اور یزید کے، و عمرہ اور عمر کے، و معدی کربہ اور معدی کربہ کے۔ یہ طلحہ، یزید، عمر اور معدی کربہ کے رجسٹرز ہیں، ان کی نوٹ بکس ہیں۔ یہاں پر دفاتر کا لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے جی، ویسے تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو اس پہ تنوین نہیں آ رہی، لیکن یہ غیر منصرف ہے مساجد کے پیٹرن پہ۔ طلحہ غیر منصرف ہے، یزید غیر منصرف ہے، عمر غیر منصرف ہے، اور معدی کربہ غیر منصرف ہے۔ تو اس جملے میں 1 2 3 4 5 غیر منصرف اسماء استعمال ہوئے۔ حاضی دفاتر طلحہ و یزیدہ و عمرہ و معدی کربہ۔ یہ معدی کربہ جو ہے یہ نام ہے اور یہ مرکب ہے، ترکیب ہے، ذہن میں رکھیے۔ تو میں نے ایک سبب آپ کو بتا دیا ترکیب کا، اور دوسرا سبب میں ویسے ہی بتا چکا ہوں کہ نام ہے علم۔ تو علم اور ترکیب ٹھیک ہو گیا، باقی آپ تلاش کریں خود۔ اینہم، وہ کہاں ہیں؟ یزید جواب دیتا ہے ہا نحن اولائی یا استاذو۔ اصل میں کیا تھا؟ نحن ہا اولائی، نحن ہا اولائی یا ہا اولائی نحن، تو ہا نحن اولائی یا استاذو، سر ہم یہ رہے، سر ہم یہ رہے۔ المدرس تکتبون فی دفاترکم، تکتبون فی دفاترکم، تم اپنے رجسٹرز میں لکھتے ہو، کیا لکھتے ہو؟ اشیاء، ایسی چیزیں، غیر منصرف، دفاتر پہلے ہی غیر منصرف ہے، تم اپنے رجسٹروں میں ایسی چیزیں لکھتے ہو لا صلۃ، جن کا کوئی تعلق نہیں، لا صلۃ لہا بالدرس، جن کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تم اپنے رجسٹرز میں ایسی چیزیں لکھتے ہو۔ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ اشیاء کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ معدی کربو، معدی کرب جو ہے یہ جواب دیتا ہے نسمعو، سمع یسمعو، نسمعو، ہم سنتے ہیں، من علماء، علماء سے، غیر منصرف آ گیا، مسائل، مسائل غیر منصرف، شرعیتاً، مسائل شرعیتاً مرکب توصیفی، او نحویتاً، شرعی یا نحوی مسائل ہم سنتے ہیں علماء سے، فنکتبھا، لہٰذا پھر ہم انہیں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں کی ضمیر جو ہے یہ مسائل کی طرف جا رہی ہے۔ فنکتبھا، پھر ہم انہیں لکھ لیتے ہیں، فی ہذہ الدفاتر، ان دفاتر میں، ان رجسٹرز میں۔ اب یہاں پر الدفاتر دیکھیں غیر منصرف ہے، لیکن یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا، کچھ میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گا یہاں پر۔ المدرس الاحسن، الاحسن، احسن کا لفظ غیر منصرف ہے۔ اچھا ہے، کیا اچھا ہے؟ مبتدا آ گیا اور آگے خبر آ رہی ہے مصدر معول کے طور پہ، ان کے، خصص یخصص، تخصیصاً، خاص کر لینا، ان تخصصو، کہ تم خاص کر لو، لہذہ المسائل، ان مسائل کے لیے، ان مسئلوں کے لیے، دفاتر مستقلتاً، مستقل رجسٹرز، بہتر ہے کہ تم ان مسائل کے لیے مستقل رجسٹر مخصوص کر لو۔ مستقل، اس کو سمجھ لیں، اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عارضی۔ عارضی کیا چیز ہوتی ہے جسے آپ وقتی طور پہ استعمال کرتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مستقل رجسٹر، ایک باقاعدہ رجسٹر، اس کے لیے تم جو ہے وہ مخصوص کر لو۔ خصص یخصص فعل ہو گیا، المسائل یہ غیر منصرف تھا لیکن ال کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے، لہذہ ہے نا، لام ہے، تو ان تخصصوا لہذہ المسائل، ان مسائل کے لیے، دفاتر،
تخصصو کا مفعول آ رہا ہے، دفاترہ جو کہ منصوب ہے اور غیر منصرف ہے، مستقلتاً مستقل، اور دفاتر غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ رہی ہے۔ اقرأ الدرس یا مروان، مروان سبق پڑھ، مروان سبق پڑھتا ہے اور سبق میں لازماً غیر منصرف اسماء ہی ہوں گے۔ مروان کہتا ہے جی قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کے بعد، استعاذہ کے بعد، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کہو تو عدل کرو چاہے قریبی ہی کیوں نہ ہو، تو قربا یہ غیر منصرف ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ غیر منصرف، اور لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبانہ، غیر منصرف، غصے کی حالت میں، حال بن کے آ رہا ہے، آسفاً یہ بھی حال ہے۔ سورہ نساء کی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، الیتامہ غیر منصرف، عدل نہیں کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا غیر منصرف، و ثلاثہ غیر منصرف، و رباع غیر منصرف، دو دو، تین تین اور چار چار، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو سمپل سی بات ہے جی، اس میں عدل جو ہے وہ موجود ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، باقی دوسرا سبب وہ انشاءاللہ آپ نکالیں گے۔ عمر یا استاذو، عمر ایک سوال کرتا ہے سر کم معنن لی ان کے کتنے معنی ہیں؟ المدرس استاد جواب دیتا ہے تاتی ان آتا ہے لی معانن، کئی معنی کے لیے، معنی یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے جی معانن، معانی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، الفاظ معانی، منہا ان میں سے، یعنی جو کئی معنی کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک معنی ہے جی شرط، الشرطو، شرط کے معنی ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، وَإِنْ خِفْتُمْ، تو یہاں پر ان جو ہے وہ شرط کے لیے آیا ہے، وَمِنْهَا النَّفْیُ، اور مختلف معنی میں سے ایک معنی ہے نفی کے، کما فی التنزیلی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا الا قول البشر، تو یہاں پر ان جو ہے یہ نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَتَعْتِی مُخَفَّفَةً، اور یہ مخففہ ہو کر بھی آتا ہے، اور یہ آتا ہے کس حالت میں؟ مخففةً، خفیف حالت میں، من کس سے خفیف حالت میں؟ من انا سے، انا کی خفیف حالت کے طور پہ بھی ان استعمال ہوتا ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ان یہاں پر جو ہے وہ انا کا مخفف ہو کر استعمال ہوا ہے، تو بڑا اہم پوائنٹ آیا ہے، یعنی سورہ یوسف کی آیت ہے ای، یعنی کہ وَإِنَّا کا کنتا، یہ ان جب بھی مخفف ہو کے آئے گا انا سے، تو اس کا مطلب ہے اس کا اسم جو ہے وہ محذوف ہوگا، ای وَإِنَّكَ كُنْتَ من قبلہ لمن الغافلین۔ تو بہت اہم پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا جی، اس کو جو ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک شرط کے معنی ہے، ایک نفی کے معنی ہے، اور ایک انا سے مخفف ہو کر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ طلحہ کہتا ہے جی ما معنی قوسی قزحہ، قوسی قزحہ، تو قزحہ یہ غیر منصرف ہے، یا استاذو سر قوسی قزحہ کے کیا معنی ہیں؟ اب یہ قوسی قزحہ کیا ہے، جسے ہم اردو میں ہمارے ہاں قوس قزح کہتے ہیں نا، قوس قزح، تو ہم اردو میں ہم نے یہاں سے یہ لفظ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قوس قزح کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے رینبو۔ المدرس استاد بتاتا ہے ہوا قوسن، یہ ایک قوس ہوتی ہے، قوس کہلاتی ہے، کمان نہیں ہوتی، جس طرح ہم بینہ قوسین بھی ہم نے پڑھا ہے، دو قوسوں کے درمیان، تو وہ ایک کمان کی شکل جو ہوتی ہے نا، اسے قوس کہتے ہیں۔ ہوا قوسن، وہ ایک قوس ہے، وہ ایک کمان ہے، من نورن، روشنی کی، ایسی روشنی سے، یظہر فی السماء،
جو کہ ظاہر ہوتی ہے آسمان میں، ترا تو دیکھتا ہے، فیہی اس میں، الوانت طیفی، الوانت طیفی، الطیف کہتے ہیں جی اسپیکٹرم کو، یعنی مختلف رنگین دھاریوں کا ایک سلسلہ. فیہی الوانت طیفی، ترا کا مفعول ہے جی یہاں سے الوانت طیفی، مرکب اضافی. تو دیکھتا ہے مختلف رنگین دھاریوں کا ایک سلسلہ اس میں، ٹھیک ہے، کس میں؟ قوس میں. متتابعتن، متتابعتن، متتابعتن جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، تتابع یتتابع، باب تفاعل سے، اس سے متتابعن اسم الفاعل اور اس کی پھر مؤنث متتابعتن، یعنی پے در پے، لگاتار، مسلسل. نوح سوال کرتا ہے وما معنی زحلہ یا استاذو، زحل کے معنی کیا ہیں سر؟ تو زحل بھی جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے. استاد جواب دیتا ہے ہوا احد الکواکبی، وہ ایک سیارہ ہے، وہ ایک ستارہ ہے. احد الکواکبی ستاروں میں سے ایک ہے. ہوا احد الکواکبی، وہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے. یدخل شابن، ایک نوجوان داخل ہوتا ہے اسی دوران میں. ہوا، اب وہ نوجوان کہتا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتا ہے جی اور کہتا ہے انا طالب جدید من افغانستان، میں افغانستان سے ایک نیا طالب علم ہوں. تو افغانستان غیر منصرف آ گیا. و اسمی شاہن، اور میرا نام شاہ ہے. اب شاہن غیر عربی ہے لیکن منصرف ہے، کیوں؟ وجہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. المدرس، اہلاً و سہلاً، ویلکم. من ای مدینتن، من ای مدینتن، تم کون سے شہر سے ہو؟ من مدنی افغانستان انتا، تم افغانستان کے شہروں میں سے کون سے شہر سے ہو؟ تم، یہ مبتدا ہو گیا آپ کا انتا، تم افغانستان کے شہروں میں سے کون سے شہر سے ہو؟ شاہن من بلخا، میں بلخا، بلخو بلکہ کہیں گے بلخ سے ہوں، وقف کریں گے تو بلخ، اور اگر پڑھیں گے تو بلخو، بلخا اور بلخا. من کی وجہ سے جر میں پڑھ رہا ہوں تو بلخا ہی پڑھوں گا اسے، مم بلخا، بلخ سے. یدخل المراقب، مراقب داخل ہوتا ہے، سپروائزر داخل ہوتا ہے. المراقب فی الفصل، کیا کلاس میں؟ کراسیو غیر منصرف، و مکاتب غیر منصرف، کافیتن، کیا کلاس میں کافی کرسیاں اور ڈیسک ہیں؟ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، ایک ہی سبب ہے، کچھ میں بھی بتاؤں گا آپ کو. المدرس لا نحتاج الی، ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ الی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. الی ثلاثۃ مکاتب، تین ڈیسکوں کی، اخرى دوسرے، ہمیں تین دوسرے ڈیسک چاہیے، ہمیں تین اور ڈیسکوں کی ضرورت ہے. المراقب مسارن، مراقب کہتا ہے کہ یسأل المدیر عن ولیم، پرنسپل صاحب ولیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. المدرس، استاد کہتا ہے قل لہو، ان سے کہہ دینا کہ انہ من احسن طلاب الفصل، وہ کلاس کے بہترین طلباء میں سے ہے. انہ من احسن طلاب الفصل، وہ کلاس کے بہترین طلباء میں سے ہے. یسمع رنین الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے. نذهب الآن، استاد کہتا ہے کہ اب ہم جائیں گے الی معمل اللغتی، معمل کہتے ہیں کام کرنے کی جگہ، تو اللغتی زبان کی پریکٹس کرنے کی جگہ. اخرجو، تم باہر نکلو، بہدوء، کوائٹلی، خاموشی سے، باہر نکلو خاموشی سے. ومشو، اور چلو، مثنا مثنا، دو دو کر کے، یعنی جاتے جاتے بھی استاد نے آپ کو غیر منصرف اسم جو ہے اس کی ایگزامپل دے دی. ومشو، اور چلو، مشا یمشی اسے، اور چلو فعل امر ہے، مثنا مثنا، دو دو کر کے. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو اسماء استعمال ہوئے ہیں غیر منصرف بے شمار. کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے
کہ اس میں اسباب منع و صرف میں سے 2 سبب کم از کم پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ کل اسباب منع و صرف جو ہیں وہ 9 ہیں اور ان کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سبق میں جو غیر منصرف اسم استعمال ہوا ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور خود کوشش کرنی ہے، جتنی ڈیٹیل سے میں نے 2 لیکچرز میں آپ کو تفصیلاً سمجھا دیا ہے، آپ بھی تھوڑی محنت کریں گے اور پھر اس کے بعد کیونکہ سوال بھی تمرین کا ایک یہی ہے، تمارین میں سے ایک تمرین یہی ہے کہ آپ نے غیر منصرف اسماء کو نکالنا ہے اور اس کے اسباب جو ہیں وہ ذکر کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ بنائیں گے فہرست اور پھر چیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا جی، ایک لیکچر کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم تمارین شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمارین کو بھی آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔